اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الالتفات فی الصلاة عن عائشة قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشیطان فی صلاة العبد۔ باب نمبر 93 ہے نماز میں التفات کرنے کے متعلق۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں التفات کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں التفات کرنا انسان کی عبادت کے نماز کے اس حصے کو شیطان جو ہے وہ اچک لیتا ہے۔ التفات کے متعلق ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں التفات کرنے سے بچو کہ نماز میں التفات کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کہیں اور اس کا دھیان چلا جائے، یعنی وہ التفات کرتا ہے کسی طرف، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ التفات کرنا کہتے ہیں دوران نماز اپنی آنکھوں کو کہیں اور مصروف کر لینا، یعنی نماز سے ہٹ کے کسی اور طرف متوجہ ہو جانا، کسی اور طرف دھیان لے جانا، اس کو التفات کہتے ہیں۔ مثال میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حالت قیام میں میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں سجدے والی جگہ پہ نظر رکھوں، تو میں نے اپنا چہرہ نہیں پھیرا، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر نماز پڑھنے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دھیان نیچے نہیں ہوتا، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا جو ہے اس کو التفات کہتے ہیں۔ یعنی نماز بھی انسان پڑھ رہا ہے، چہرہ وغیرہ اس کا جسم نہیں گھوما، کھڑا بالکل قبلے کی سمت میں ہے، چہرہ بھی اس نے نہیں گھمایا، صرف نظر گھما رہا ہے۔ یہ نظر گھمانا جو ہے اس کو التفات کہتے ہیں، اور یہ التفات کی سب سے ادنا ترین قسم ہے کہ آپ نماز میں اپنی نگاہ جب گھمائیں گے دائیں بائیں تو ظاہری بات ہے نماز کے اندر دھیان بھی بڑھ جائے گا، اور اس سے شیطان اچک لینے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی توجہ ہٹے گی تو توجہ ہٹنے سے آپ کو نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی جائے گا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں بھولنے کا امکان جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا کہ توجہ کہیں اور چلی گئی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، یعنی نظر بھی، جسم بھی، گمان اور خیال بھی، ہر شے کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، کہیں اور نہ ہو۔ تو نماز میں اپنی نظر ہٹا کے کہیں اور دائیں بائیں دیکھنا، مصروف ہو جانا، آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنا، یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص چہرہ گھما کے التفات کرے، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک یہ صرف نظر سے دیکھنا ہے، یعنی میں نے یہاں سے سجدے والی جگہ سے نظر ہٹا کے ادھر ادھر دیکھا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر میں چہرہ گھما لیتا ہوں، اس طرح دیکھتا ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی آپ اگر نظر ہٹاتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر آپ چہرہ ہٹاتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر آپ کا سینہ گھوم جاتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں حالت قیام میں نظر جو ہے وہ کہاں پہ رکھیں گے؟ سجدے والی جگہ پہ۔ اور جب ہم رکوع میں جائیں گے تو نظر پاؤں کے ناخنوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر نظر رکھیں گے، اور جب ہم سجدے میں جائیں گے تو اس وقت نظر جو ہے وہ ناک کی طرف دھیان ادھر ہوگا، اور جب ہم اتحیات کے اندر بیٹھیں گے تو پھر ہمارا دھیان گود کے اندر ہوگا۔ اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں، یعنی دھیان اپنے نظر اپنی محدود رکھیں گے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوگا، نماز بھولے گی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔